غسل کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے غسل کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے سوائے دل میں نیت ہے، کس کے لیے غسل ہو رہا ہے وہ نیت کر لیں گے تو کافی ہے۔ بقیہ حمام کے اندر رہتے ہوئے دعائیں پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں داخل ہوتے وقت آپ پڑھ لیں گے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہاں یہ جو ہے نا اٹیچ باتھ روم کا معاملہ ہے، آپ کا جو سوال ہے نا کہ اٹیچ باتھ روم کا جو معاملہ ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں ہم کیا وضو کرتے وقت بسم اللہ بولیں گے تو ان چیزوں کو وہاں پر نہیں ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ داخل ہوتے وقت تو بالنیہ اسی سے نہ داخل ہو رہے ہیں، تو اس واسطے داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ بول دیں گے، کیونکہ بسم اللہ شروط میں سے ہے، اللہ ہے کہ بھول جائے، ورنہ تو بسم اللہ بولنا چاہیے۔ تو آپ بولیں گے لیکن ٹوائلٹ میں نہیں، ٹوائلٹ سے پہلے داخل ہونے سے پہلے۔ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، یعنی ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ غسل کے طریقے میں وضو ہے، جیسا میں ابھی بتایا، ہاتھ دھونا، شرمگاہ کو دھونا، پھر وضو کرنا، پھر پانی بہا لینا اور جڑوں تک پہنچانا پانی کو۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں تو پھر نماز کے لیے ایک اور وضو کرنا ہے یا وہی وضو کافی ہو جائے گا، یہ تو پوچھ رہے ہیں آپ۔ تو اس میں تفصیل اور اچھی طرح آ کر علماء سلف سے یہ بات آئی ہے کہ اگر آپ نے غسل کے بعد، یعنی غسل اس طریقے پہ کیا ہو جو شریعت نے بتایا ہو، یہ اچھی طرح مائنڈ میں رہے، آپ نے غسل اس طریقے پہ کیا ہو جو شریعت نے بتایا ہو، جس میں آپ نے وضو کیا، اب اس کے بعد آپ نے غسل کا پانی بہا لیا۔ اگر آپ پانی بہاتے ہوئے یا بہانے کے بعد یا باہر نکلنے کے بعد یا نماز کو جانے تک آپ نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا تو اسی غسل سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ بعض احادیث میں نص آئی ہے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ دوبارہ وضو کرے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کا بہترین یہی ہے حل، جو علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ اس سے بچا، اب کوئی پوچھ سکتا ہے مول صاحب کیا ہے غسل میں پانی بہاتے ہوئے ہاتھ نہیں لگیں گا کیا؟ وہ تیری پریکٹس، اب وہ تیری پریکٹس، بغیر ہاتھ لگائے بھی بہا سکتا ہے، کیونکہ کام تو ختم ہو گیا نا، آیا ہاتھ دھویا، شرمگاہ دھو لیا، وضو کر لیا، اب وہ اوپر سے بہانا ہے پانی، بہا لے، بہا کے پھر کپڑے پہنتے وقت بھی کیا کیا؟ ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ معلوم تھا ہاتھ لگا تو پھر وضو کرنا بول کے مسئلہ معلوم تھا اسے ذہن میں، تو اس واسطے ہاتھ نہیں لگایا، بغیر ہاتھ لگائے پورے کپڑے پہن لیا، اب جا رہا مسجد کو، وہ وضو کافی ہے۔ لیکن ہاتھ لگ گیا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ جی دیکھیے آپ کا جو سوال ہے، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کپڑے کے ساتھ چھوئیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو ہاتھ لگانے کا لفظ کہا وہ بغیر کپڑے کی، ڈائریکٹ ہاتھ لگانا ہے۔ اگر وہ مس جو ہوا ہے وہ مس کپڑے کے ساتھ ہوا ہے، وہ ٹاول رہن دے، لنگی رہن دے، کیونکہ لنگی یہاں عام ہے اس واسطے لنگی بول دیا بھائی، آپ لوگ کیا بولتے معلوم نہیں، ہمیں تو لنگی بولتے ہیں اسے، بہرکیف۔ تو ایسا کوئی کپڑا ہے، کپڑے کے آڑ سے ہاتھ لگایا تو اس سے فرق نہیں پڑتا، بغیر آڑ کے لگایا تو پھر تو وضو کرنا ہے۔ ان کا جو سوال ہے نا بڑا اچھا سوال ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ذہن میں غسل بغیر صابن کا تصورش نہیں ہے، اس واسطے میں بولا کہ بالعادہ ایک ہے، بالشریعہ ایک ہے۔ میں بولا کہ عادتاً تمہیں جو غسل کرتے ہیں، کبھی بھی جو غسل کرتے ہیں، اس میں کتنا ہونا صابن استعمال کر لو، کوئی مذائقہ نہیں۔ بالشریعہ بھی صابن کا وقت استعمال کرنے کا آپ کے پاس وقت ہے، کر لو، کتنا چاہے کر لو، لیکن ارجنسی ہے، جانا ہے اور آپ کے پاس صابن نہیں ہے، جنابت کی حالت ہے، نماز فجر ہے، 5-10 منٹ آپ کے پاس ہے، اب شریعت کیا بولتی ہے؟ صابن لگانا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں۔ کیا ضروری ہے؟ پانی بہانا ضروری ہے۔ میل جاؤ نہ کوئی وہاں اتنی نہ میل کا مسئلہ تمہارا، تین وقت بھی ڈال لو، 4 وقت بھی ڈال لو، مسئلہ کیا ہے؟ کوئی چیز سکا ہوا نہیں رہنا۔ ہاں ہاں پانی ڈال لینا، بس مسئلہ ختم۔ ماں صابن ماں کف کوئی چیز نہیں، مسئلہ ختم۔ ہاں وضو کو بھی دیکھیے، وضو کو بھی سطر سے کوئی تعلق نہیں، وضو کو بھی سطر کا تعلق نماز سے ہے، نماز کو سطر ضروری، اور سطر کا حصہ ہمارا کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنا، خواتین کا کیا ہے؟ سوائے چہرہ ہاتھ چھوڑ کے پورا سطر۔ اب سنو 2 منٹ، سمجھ گئے تو پھر آگے جائیں گے۔
تو اب دراصل اپے جو سوال پوچھے نا، اس میں ایک انسان کچھ بھی نہیں کپڑا پہنا ہے، حمام میں ہے اکیلا، ایک کپڑا بھی نہیں ہے، اب انہیں وضو کر رہا ہے، اس کا وضو ہوتا نہیں ہوتا؟ ہو جا. کیوں؟ اس سے سطر کا تعلق نہیں ہے. یہ جو ڈھانپنا جو مشہور کر کو رکھے نا، وہ ڈھانپنے سے بھی وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے. وضو ایک الگ چیز ہے، کپڑا ایک الگ چیز ہے. اب آپ غسل کے لیے بیٹھ کے جو وضو کریں نا، اس میں بھی کپڑا نہیں ہوتا تمہارے پاس. اب آپ بولے ٹریک پہن لیتے یا آ کر کچھ پہن لیتے، نکر پہن لیتے یا لنگی پہن لیتے، کچھ بھی نہ پہن کر بھی حمام اگر اکیلے میں نہاتا ہے بالکل ننگا تو بھی جائز ہے، غلط نہیں وہ چیز. ہاں، آپ جو پوچھیں کپڑے چینج کرتے وقت بسم اللہ بولنا ہے کیا؟ کیونکہ شیطان آ کر سطر کو دیکھتا ہے بغیر بسم اللہ بولے. یہ جو سطر کو دیکھتا ہے کا جو مسئلہ آیا ہے وہ ٹوائلٹ میں، ٹوائلٹ کے لیے حدیث آئی ہے کہ جو بندہ بغیر بسم اللہ، ہم کو تو مشہور کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھنے کی دعا مشہور ہے، لیکن بہت سوں کو معلوم نہیں یہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا داخل ہوتے وقت. اور یہ پڑھنے کی نوعیت بھی آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ پڑھے بغیر حمام میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے. یعنی اس کی شرمگاہ کو، وہاں کا شیطان جو ہے، شیطان کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ رہنے کی جگہ وہ بھی ٹوائلٹ ہے. تو ٹوائلٹ میں جو شیطان رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. جو بسم اللہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک آڑ پیدا کر دیتا ہے. یہ کہاں کی بات؟ یہ واش روم جاتے وقت کی بات ہے. اب نارمل جو آپ کپڑے تبدیل کرتے ہیں اس کے لیے یہ بات نہیں آئی ہے. ہاں، لیکن ہر چیز کی ابتدا کرتے وقت بسم اللہ کا کہنا بالکل ہی مستحب چیز ہے، آپ کر لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے ان کا سوال کیا ہے کہ غسل کے پانی میں پوچھ رہے ہیں نا، غسل کے پانی میں ناخن ڈوب سکتا ہے کیا پوچھ رہی ہیں؟ نہیں ڈوبنا بول کے کچھ ہے کیا؟ لیوں کہ کچھ بڑے لوگوں نے کہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی. تو آپ کوئی بھی چیز میں ہاتھ ڈالیں تو سب سے پہلی چیز جو ڈوبے گی وہ ناخن ہی ہے. اب ناخن نہیں ڈوبنا بولے تو انہیں کیا کریں گے؟ ذرا خود کے واسطے نکال کر ڈالیں، یہاں تبھی کرائے کو دیکھو آؤں گا، ٹھہر با میں یہاں کو لے کو غسل کر کو آتا ہوں. تو یہ بیکار کی باتیں ہیں. ناخن ڈوبنے سے کچھ نہیں ہوتا، ناخن ڈوب سکتا ہے اور اسی طرح کیا ہے آپ اسی پانی سے نہا سکتے ہیں. ہاں، یہ بات ہے کہ ناخن سے بڑھا کر رکھ کر کھانے میں، پینے کی چیزوں میں ہاتھ ڈال کر جو کھاتے ہیں نا جی، اس سے ناخن کے جو جراثیم ہیں وہ اندر جاتے ہیں. یہ ایک میڈیکل بات ہے، ایک میڈیکل بات ہے. تو ایسی چیزوں میں ناخن نہیں ڈالتے. عمومی طور پر کوئی ٹیسٹ کرنا ہے پانی کتنا گرم ہوا ہے تو عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ ایسا ڈال کے چیک کرتے. ایسا بھی ڈال کے چیک کرو، تمہاری مرضی، لیکن کیا ہے اصل چیکنگ ایسے ڈال کے چیک کرنا. یہ اس سے کیونکہ کوئی دوسرا نہا رہا ہے، کسی کے لیے آپ پانی ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے ناخن کے جراثیم اس کے اندر نہ آئے. ایک میڈیکل چیز ہے، شرعاً کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، لیکن شرعاً یہ بات ہے کہ ناخن نہیں بڑھانا چاہیے، ناخن کو نہیں بڑھانا چاہیے. تقلیم الاظفار جو ہے نا، کاٹنا، یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، فطرت کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ ناخن نہیں بڑھانا چاہیے، ناخن کو کاٹنا چاہیے. تو آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے میں اور جوانی کی جو منزل پہ ہوتا ہے بندہ، اس کی نوجوانیت کو، قوت باہ کو کنٹرول وغیرہ کرنے میں نفل روزے رکھنے کا ہے نا، اسے کیسا؟ تو دیکھیے یہ جو ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بولے ہیں فَإِنَّ لَهُ وِجَا، یہ روزہ رکھنا اس واسطے ہے کہ یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. اصل میں پیٹ بھرا ہے نہیں، وہاں سے چوسے علتیں شروع ہوتے ہیں. بھوکا رہا انہیں نہیں مذاق بھی کریں گا نہیں، انہیں شہوت بھی کریں گا نہیں، انہیں جانگا بھی نہیں. بھوک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کیا ہے ہر کام سے مبرہ کر دیتے. پیٹ بھر کو ہے گا تو ارے جنگ چاپیں گے گا تھا، اس کے بعد کہتے بھی دیکھیں گے گا تھا. تو پیٹ کا بھرنا اصل کیا ہے؟ شہوت کو ابھارنا ہے. اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جو نوجوان شادی نہیں کر سکتے اور ان کی نوجوانیت کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ فعلیہ بالصوم، کہ وہ روزے کو کیا ہے لازم پکڑ لے. فإن لہ وجا، وہ تمہاری شہوت کو توڑ دیتا ہے. تو جو نوجوان ہیں اور ان کے لیے مسائل کچھ ہیں، پریشانی ہیں، شادی نہیں کر سکتے ہیں، کچھ مدت چاہیے، کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، گھر کا ماحول ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو ایسوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہی ہے کہ وہ لوگ روزے کو لازم پکڑ لیں. بہترین روزہ تو وہ ہے جو جمعرات اور پیر کو بھی رکھا جائے
اور ہر مہینے کے 13, 14 اور 15 کی تاریخ ایام 20 کے روزے رکھے جائیں. ان کو کنٹینیو کرو, ایک حد تک کیا ہے نوجوانوں کی عصمتیں محفوظ رہیں گی. جی ہاں دیکھیے ان کا سوال کیا ہے, غسل میں آخری میں 4 مگ پانی ڈال لو, 4 جگ پانی ڈال لو بول دیا, اور پھر ساتھ میں یہ بھی بولا کہ جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہیں رہنا. یہ دونوں کیسے ممکن ہے پوچھتے ہیں شاید انہوں. ممکن ہے, بالکل بھی ممکن ہے, اگر آپ کو عادت ہو جائے تو بالکل ممکن ہے. آپ مثلا سمجھیے کہ دیکھیے ایک باٹل, ایک جگ, یہی جگہ سمجھ لیجئے, آپ نے پہلے کیا کر لیا, ہاتھ دھو لیے, شرمگاہ دھو لیا اور وضو بھی کر لیا. تو وضو میں جو اعضاء یہ بھیگ گیا, یہ بھیگ گیا, پاؤں بھیگ گیا, یہ اعضاء بھیگ گئے. اب اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ وہ جو پہلا پانی آپ لیں گے 3 چلو جو ہے وہ پانی اپنے سر کے لیے استعمال کریں گے, خاص طور پر جڑوں تک پہنچانے کے لیے تھوڑا پانی ڈالیں گے, پھر انگلیاں ڈالیں گے, پھر اوپر نیچے کر کے اچھی طرح پورے سر کے بال آپ بھگا لیں گے. تو سر کے بال بھی اب بھگ گئے. اب اصل بھیگنا کیا ہے, بدن بھیگنا ہے. تو آپ بقیہ کیا کیے, 1 جگ پانی لیے, آپ اونڈ لے تو پورا پانی کیا ہے آپ کے بدن سے ہو کے نیچے چلا گیا. اب پھر دوسرا تیسرا اونڈلتے وقت آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں, اپنے بدن کو ملنے کا استعمال کریں. اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کو کیا کرنا ہے, یوں ملنا ہے, یوں ملنا ہے, یوں ملنا ہے, یوں ملنا ہے, تاکہ آپ کا جو شک ہے نا کہ کہیں پانی پہنچا ہے یا نہیں ہے وہ شک دور ہو جائے. تو 1 جگ یا 2 جگ ڈالنے کے بعد اچھی طرح آپ کیا کریں, اپنی پوری بدن کو مل لیں. صابن سے ہی ملنا ضروری نہیں ہے, ہاتھ سے ہی ملیں, لیکن پورا آپ کا بدن تر ہو جائے, آپ کو محسوس ہو جائے کہ ہر جگہ پانی پہنچ گیا. اب آخری 2-1 جگ ہیں ڈال لو اوپر. 4 جگ کا مطلب 4 جگ سے ایک بھی بڑا تو سیدھا باہر چل جائیں گے, نہیں, ایسا نہیں. مثالاً بیان کیا کہ اس میں بھی ہو جا سکتا ہے. سمجھنا بات کو, ماحول کو, اس میں بھی ہو جا سکتا ہے کا مطلب اس میں چھونا نہیں. سمجھ میں آتا, میں بار بار وہ واقعہ بولتا ہوں. ایک مرتبہ بیان میں کیا کیا, میں بولا کہ بھائی دیکھو, لوگ بتاتے ایک کھلاتے ایک, آج بہت سی چیزیں جو نشاور چیزیں ہیں وہ دراصل باٹل میں اور اسی طرح بہترین طور پر پیکنگ میں اچھی چیز بنا کے بتاتے ہیں اور لوگ اسے سمجھ کے پی لیتے ہیں بول کے. میں بولا مثالاً روح افزا شربت ایک آتا نہیں, روح افزا سب کو معلوم, روح افزا کی باٹل رہتی لیکن اندر رہتا پیشاب. لوگ کیا سمجھتے, روح افزا سمجھ کو پی لیتے. بولے تو دوسرے دن پورے فونا, صبح سے لے کو, وہ بھی رمضان کا مہینہ, صبح فون شام فون, کیا رے فون ہے, کیا تبھی بھائی, کیا مول صاحب روح افزا میں شراب یہ پیشاب ملاتے کہ نہیں پینا کی تب وہ. وہیں کہاں جی بولا, ابھی بولے نا بیان میں روح افزا میں پیشاب رہتا بول کو. روح افزا کی کمپنی تک پہنچ جاؤ معاملہ. میں بولا روح افزا میں ایسا بھی بتاتے لوگ, انہوں سمجھنے والے کیا سمجھے مولوی صاحب, روح افزا میں پیشاب ملا کو بیچتے نکو پیو, وہ بھی رمضان کا مہینہ. اب پورے فون کرتے, روح افزا میں پیشاب ملاتے, کیا روح افزا میں پیشاب ملاتے. مجھے کیا بھائی معلوم, میں بنایا نہیں اب تک, نہیں ابھی بولے نا روح افزا میں پیشاب ملاتے بول کو. تو ایسا نہیں سننا, ایک کو ایک نہیں, سیدھی بات کہ 4 جگ میں بھی ہو جا سکتا ہے, بھی 5 بھی کر لو, 6 بھی کر لو, 7 بھی کر لو, 8 بھی کر لو, پوری 1 بکیٹ کر لو, مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہر جگہ پانی جانا, سوکھی جگہ نہیں رہنا, یہ اطمینان کر لینا چاہیے. اب اسی اسنا کے اندر آپ کو صابن لگانے کا وقت ملتا ہے, صابن لگا لو. اسی اسنا کے وقت آپ کو کیا ہے شیمپو لگانے کا وقت ملتا ہے, لگا لو. یہ سب زائد چیزیں صفائی کے واسطے. شریعت کتنا پوچھتی, پورے بدن پر پانی بہائے کیا پوچھتی, بس وہ ہو گیا. اب ایڈیشنل نہیں میں صابن بھی لگا لیتا ہوں, ٹائم ہے لگا لے, نہیں میں شیمپو ڈالتا ہوں ڈال لے, نہیں میں سکا کی ڈالتا ہوں ڈال لے, نہیں میں وہاں سے جا کو ایک پاؤڈر لے کے آؤں, نیا پاؤڈر ڈال لیتا ہوں ڈال لے, تیل ڈال لیتا ہوں ڈال لے. ایڈیشنل شریعت جو پوچھتی وہ میں بتایا, سمجھے. ہاں دیکھیے, جو ان کا سوال ہے کہ غسل کے طریقے میں مرد عورت کا کوئی الگ الگ معاملہ ہے کیا, جیسے کہ بیٹھ کے نہانا, کھڑ کے نہانا, ایسا پوچھ رہے ہیں انہوں. اور دوسری بات کیا پوچھے, چھینٹے اچھلتے, تو وہ کیا ہے استعمال کرنا نہیں کرنا, اس سے آ کر غسل خراب ہوتا نہیں ہوتا, یہ پوچھتے ہیں. پہلی بات جو ہے طریقے غسل میں تھوڑا سا عورتوں کے لیے اہم ہے جو مردوں کے لیے نہیں ہے, وہ ہے بال. ان کے بال لمبے ہیں, اس واسطے
جنابت کا غسل ہو یا آ کر ان کو ٹھنڈ کالے میں غسل کرنا پڑے، ایسے میں ان کو ایک ایکسکیوز دی گئی ہے، وہ یہ کہ بالوں کا چونڈا باندھ لیں اور چونڈوں کے اوپر سے کیا ہے پانی کے چھینٹے اور پانی ڈال دیں اور پھر اس کے بعد جڑوں تک پہنچائیں، بس کافی ہے۔ پورے بال ایک ایک کر کے بھیگنا ضروری نہیں ہے۔ یہ چھوٹ خواتین کے لیے ہے، مرد کے لیے وہ چھوٹ نہیں ہے۔ اس کا ایک بال بھی اگر سوکھا رہ جائے تو اس کا غسل نہیں ہوگا، تو یہ مرد کے لیے ہے۔ بیٹھنے میں کھڑنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے، وہ بیٹھ کے نہ آئے کھڑ کے نہ آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شاور استعمال کر رہا ہے، کوئی کیا ہے بکیٹ کا پانی استعمال کر کے نہا رہا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، وہ بیٹھ کے بھی نہا سکتا ہے، کھڑ کے بھی نہا سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، اس میں مضائقہ نہیں ہے۔ دوسرا جو سوال آپ نے پوچھا چھینٹے کے مسئلے میں اصل میں بعض علماء نے اختلاف کیا۔ ان کا اصل اختلاف چھینٹے سے نہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے کہ مستعمل پانی، یعنی ایک پانی کو استعمال کر لیے، وہ پانی پاک رہتا یا نہیں۔ تو احناف کے نزدیک انہوں کیا بولتے، یہ مستعمل پانی سے تمہیں غسل یا وضو نہیں کر سکتے، پاک نہیں رہتا۔ کون بولتے یہ؟ احناف بولتے۔ احادیث میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے، چھینٹے اڑے تو بھی وہ پاک پانی سے، اس سے تمہارا غسل بھی خراب نہیں ہوتا، اس سے تمہارا وضو بھی خراب نہیں ہوتا۔ یہ خواہ کا ایک معاملہ زائد کر کے وہ لوگ کیا بولتے ہیں، مستعمل پانی سے آپ کا غسل نہیں ہوتا، آپ کا وضو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ استعمال میں آ گیا ایک بار رہے۔ لیکن جو استعمال میں آ گیا وہ پانی تم غسل اور وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہو، ایسی کوئی صریح دلیل نہیں ہے، اور اس سے بچنا بھی ممکن بھی نہیں ہے۔ خواہ خود اصول ڈال لینا، خود پریشان ہو جانا۔ اب ہر مسجد میں جاؤ تم، وہاں نل لگے ہوئے ہیں، اب نل کھولو، اب بعد مسجد والے پورا سیٹ اپ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ کر بالکل گہری طور پر نالی بنائے، تو انہیں جو کرتا کہ وہ پانی بغیر اڑے چل جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کے پاس وہ آئیڈیا نہیں تھا، یا وہ نہیں بنائے یا نہیں بنا پائے، اب آپ جیسے ہی نل کھولیں گے آپ ہاتھ دھوتے رہیں گے، کئی چھٹے آپ کے کیا ہے دامن میں پڑتے رہیں گے۔ اب میں یہ مسجد میں نہیں کروں گا وضو، پھر کہاں جاؤں گا؟ دوسری مسجد، وہاں بھی وہ نل ہے، اب انہیں وہ وضو نہیں کرتا بول غسر تک پھر لے کو چھڑنگا، اسے وضو کرنے کے بعد سے مسجد ملیں گی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول بتائے بھی نہیں، بولے بھی نہیں، خود بخود اپنے اوپر ڈال لیے یہ لوگ، مستعمل پانی ہمیں نہیں کریں گے بول کے۔ نہیں کر کے کیا کرتے، اب یہ جتنے نل ایسے لگے ہوئے ہیں نا، وہ بولتے نہیں ہوتا اس میں۔ اچھا، یہ ایک نہیں مسئلہ ان کا، اور ایک دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے، جگ۔ اب جہاں پر نل نہیں ہے، ٹیپ نہیں ہے تمہارا، اب تمہارے پاس ایک کیا ہے، جگ ہے۔ اب جگ کا پانی، جگ کے پانی میں وضو کیسا کریں گے؟ ہمیں ہاتھ ڈالے ہاتھ دھوئے، پھر ہاتھ ڈالے منہ دھوئے، پھر ہاتھ ڈالے ہاتھ دھوئے، مسئلہ ختم۔ اب انہوں بولتے نہیں، ہاتھ ڈالتے ہی مستعمل ہو جاتا انہیں، تو مستعمل ہو گیا تو پھر وضو نہیں کر سکتے، کرو کیا؟ اب ایک جنا ڈالو، یعنی تو انہیں ایک ہاتھ سے یوں ڈالتا، آدھا نیچے چل جاتا، پھر جلدی جلدی یوں پکڑتا، پھر دھوتا، کئی پورے پریشانی میں پڑتا ہے۔ تو یہ کون بولے اتنی پریشانی، اتنا تکلف اٹھاؤ بول؟ سمجھ میں آتا؟ اس واسطے آپ دیکھیں گے وہ لوگ کیا نہیں کرتے، جگ میں وضو نہیں کرتے، وہ جگ دے دیے تو بھی ان کو کون تو بھی ایک جنا ہیلپ کرنے آنا، انہیں ڈالتا پانی، انہیں ڈالا تو یہ نہیں کرتا وضو، کیا تو انہیں ہاتھ ڈالے گا تو پانی کیا نہیں ہوگا کہتے، وضو نہیں ہوگا کہتے اس کا۔ اس عقیدے کے تحت ہی وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، چھینٹے سے نہیں ہوتی، ورنہ تو حدیث کے اندر ویسے کوئی الفاظ نہیں آئے ہیں، اور یہ بالکل مستمل چیز ہے، ایک طہارت کی چیز مل کر ایک طہارت کی چیز کو استعمال کر لینا، یعنی وہ جو چیز گری ہے، یعنی زمین پہ گری، اب زمین پہ جو خطرہ گرا وہ زمین پاک تھی نہیں تھی؟ پاک تھی، پاک خطرہ گرا، پھر وہ پاک پانی پڑا اپنے کو، تو آپ کو کیا بھی مذائقہ ہی نہیں ہے اس میں۔ تو جو پاک کرنے کی صفت ہے وہ ہے وہی اسی پر۔